بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، جنت کو سجا دیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کر فرما رہا ہو کہ اے میرے بندو، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ دن بھر کی پیاس، بھوک اور مشقت کے بعد جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو مومن کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے بھر جاتا ہے۔ اذان مغرب سے چند لمحے پہلے وہ دسترخوان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، آنکھوں میں امید کی چمک اور دل میں اللہ کی رضا کی تڑپ ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ سوچیں، جب زمین و آسمان کا مالک خود یہ اعلان فرما دے کہ اس وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم ان قیمتی لمحوں کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل اور زبان کو تر رکھیں۔ افطاری صرف کھجور کھانے یا پانی پینے کا نام نہیں، بلکہ یہ بندگی کی تکمیل کا لمحہ ہے، شکر گزاری کا وقت ہے اور اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا سنہری موقع ہے۔ دن بھر ہم نے اپنے نفس کو روکا، حرام سے بچنے کی کوشش کی، زبان کو قابو میں رکھا، آنکھوں کی حفاظت کی، اور اب جب سورج غروب ہونے کو ہے تو گویا ہماری محنت کا صلہ ملنے والا ہے۔ ایسے میں اگر ہم ایک چھوٹی سی تسبیح بھی اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں نور کے چراغ روشن کر سکتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو افطاری کے وقت صرف دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا دسترخوان کی تیاریوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ دعا اور ذکر کا اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چند منٹ ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت ڈال سکتے ہیں اور ہماری پریشانیوں کا حل بن سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک بندہ سچے دل سے افطاری کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، مگر تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یقیناً ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ افطاری کے یہ لمحات دراصل بندے اور رب کے درمیان قربت کے لمحات ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے بھی دعا پر آمین کہتے ہیں، جب آسمانوں پر نام لکھے جاتے ہیں، جب تقدیریں بدلتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی تسبیح، چند الفاظ کا ذکر، لیکن اگر دل کی گہرائی سے ادا کیا جائے تو وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہو سکتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو لمبے لمبے الفاظ یا مشکل دعائیں نہیں چاہیے، بلکہ وہ دل کی حاضری چاہتا ہے، سچائی چاہتا ہے، عاجزی چاہتا ہے۔ افطار کے وقت اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے ہر دن کی تھکن، ہر دکھ، ہر پریشانی کو اللہ کے سپرد کر دیں گے اور اس کے ذکر کے ذریعے اپنے دل کو سکون دیں گے تو یقین جانیں رمضان کی برکتیں ہمارے گھروں میں اتر آئیں گی۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں رزق کی تنگی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، بیماریوں کا ڈیرا ہے یا دلوں میں بے سکونی ہے۔ اگر وہ گھر والے افطاری کے وقت اس چھوٹی سی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں تو بعید نہیں کہ اللہ ان کے حالات بدل دے، کیونکہ ذکر الہی وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ وہ نور ہے جو اندھیروں کو چیر دیتا ہے، یہ وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ افطاری کا وقت ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں۔ ایک گھونٹ پانی کے بغیر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب آذان کی آواز کانوں میں پڑے اور ہم روزہ کھولنے لگیں تو اس سے پہلے یا بعد میں اس چھوٹی سی تسبیح کو ضرور پڑھ لیں، تاکہ ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہ رہے بلکہ روحانی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب افطاری کے قیمتی لمحات کی قدر کریں، انہیں ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کے ذکر سے انہیں سجا دیں، کیونکہ ممکن ہے یہی چند الفاظ ہماری بخشش کا سبب بن جائیں، یہی چند لمحے ہماری زندگی کا رخ بدل دیں اور یہی چھوٹی سی تسبیح ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ رمضان کا ہر دن ایک نعمت ہے اور افطاری کا ہر لمحہ ایک خزانہ ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خزانے کو پہچانیں، اس کی حفاظت کریں اور اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم افطاری کے وقت اس چھوٹی سی تسبیح کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اپنی دعاؤں میں اپنے والدین، اپنے اہل خانہ
اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں اور اس مبارک گھڑی کو اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کی ایک مٹھی اور روح کی ایک پھونک سے پیدا فرمایا۔ مٹی کے جزو کے لیے کھانا پینا آسان کر دیا، جس سے جسم نشو نما پاتا ہے اور بدن میں قوت آتی ہے، لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے وہ ایک بڑا راز ہے جس کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ پاتا۔ روح کی غذا، قوت، زندگی اور اس کی حفاظت اس کے خالق اور موجد کے مقرر کردہ طریقہ کار سے ہی ممکن ہے۔ الا یعلم من خلقت وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے وہ چیز بنائی ہے جس سے اسے بلندی، ارتقاء، لطافت اور سرور حاصل ہو۔ ذکر کا لفظ قرآن میں اصلاحاً کلام الہی کے لیے استعمال ہوا ہے، جو سراسر نصیحت بن کے آتا ہے۔ پہلے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ سب بھی ذکر تھیں، اور یہ قرآن بھی ذکر ہے۔ ذکر کے اصل معنی ہے یاد دلانا، ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا۔ روح کو جس چیز سے سب سے زیادہ توانائی اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ اس کے خالق کا ذکر ہے، اسی سے وہ غذا پاتی ہے، اور وہی اس کی معراج اور زینت ہے۔ وہی اس کا ہتھیار ہے جس سے وہ تقویت پاتی ہے۔ یہ وہ پروانہ ولایت ہے کہ جسے دیا گیا وہ منزل پر پہنچا، اور جس سے روک لیا گیا وہ محروم رہا۔ یہ لوگوں کے دلوں کی خوراک ہے کہ جب وہ نہیں ملتی تو ان کے جسم قبریں بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ان کے گھروں کی آبادی ہے کہ جب وہ اس سے خالی ہو گئے تو وہ برباد ہو گئے۔ یہ وہ اسلحہ ہے جس کے ساتھ وہ رہزنوں سے لڑتے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جس سے وہ آگ کے شعلے بجھاتے ہیں، اور یہ بیماریوں کی وہ دوا ہے کہ جب نہیں ملتی تو ان کے دل بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرب کا وہ وسیلہ ہے جو انہیں علام الغیوب تک پہنچاتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ آفات سے اپنا دفاع کرتے ہیں، اسی سے تکلیف دور ہٹاتے ہیں، اور اسی کے باعث مصیبتیں ان پر آسان ہو جاتی ہیں۔ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہی ان کی پناہ گاہ ہے، جب بلائیں ان پر نازل ہوتی ہیں تو وہی ان کو بچاتا ہے۔ وہی ان کے جنت کے باغات ہیں جن میں وہ چلتے پھرتے ہیں، اور ان کی خوش بختی کا راس المال بھی وہی ہے جس سے وہ تجارت کرتے ہیں۔ وہ افسردہ دل کو مسرت سے ہمکنار کر دیتا ہے، وہ ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے اور اسے ذاکر و مذکور بنا دیتا ہے۔ کتنی عمدہ ہے ذکر کی یہ تعریف جو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ کتنے بڑے صاحب فہم ہیں، ان معنی پر غور تو کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور اس کے لیے وقت کی کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور کوئی حالت بھی ذکر سے مستثنی نہیں۔ فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہوش مند لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر غفلت اور نسیان کی ضد ہے۔ غفلت ذکر کو عمدن ترک کر دینا، اور نسیان غیر ارادی طور پر ذکر کا ترک ہو جانا ہے۔ قرآن کریم میں غفلت کا حوالہ اس سے ممانعت اور اس سے پرہیز کے ضمن میں دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ نسیان اس طرح کا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا صدور ارادے سے نہیں ہوتا، اور اس سے متعلق قرآن عظیم نے وضاحت کی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ،
اور اگر بھول ہو جائے تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کرو۔ ذکر دو معنوں پر مشتمل ہے۔ قلبی ذکر، تذکر کے معنی کسی شے کا ذہن میں اس طرح استحضار ہے جیسا کہ تمہارا یہ کہنا مجھے ایک ایسا اور ایسا حادثہ یاد آتا ہے، جبکہ تم نے اس حادثے کو اپنے ذہن میں حاضر کر لیا اور اس کی تفصیلات ذہن کے پردے پر آ گئیں۔ یہ معنی ہے نسیان کی ضد کے، اور اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ ایسے نیک لوگ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فاحش کام ان سے سرزد ہو جاتا یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ بس ذکر کی بنیاد دل میں مذکورہ شے کی یاد اور توجہ ہے۔ قولی ذکر، اس سے مراد زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہے اور اسی مفہوم میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب پابندی سے اذکار کرتے ہیں تو مفہوم یہی ہوتا ہے کہ وہ الفاظ سے انہیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ زبان سے قول کو ذکر کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ دل کے ذکر پر دلیل ہے، اور زیادہ تر زبانی قول کو ذکر کا نام دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ شعوری طور پر وہی ذہن میں آتا ہے۔ ہمارے نزدیک ذکر دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ذکر تذکر کے معنی میں جس سے مقصود اللہ کی یاد، اس کی عظمت و خشیت، اس کی حفاظت و نگرانی، اس کی نعمت کا احساس، حتیٰ کہ بندے کے دل میں اس کی بڑائی سما جائے، وہ اللہ سے ڈرے اور سمجھے کہ وہ اس کی نظر میں ہے اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح سے زبان سے ذکر ہے جو قلبی ذکر کا ثمرہ ہے، اس پر گواہ ہے اور اس کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ بس جس نے اللہ کی عظمت کو دل میں جگہ دی، اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر کی، اس کے حضور میں گریہ وزاری اور دعا کی، وہی صحیح معنوں میں ذاکر ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خیال بس کر نہ رہ گیا ہو۔ انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تحت الشعور اور لاشعور تک میں جب یہ خیال گہرا اتر جاتا ہے تبھی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا۔ کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا، فارغ ہوگا تو الحمدللہ کہے گا، سوئے گا تو اللہ کو یاد کر کے اور اٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے۔ بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور اس طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا، ہر نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرے گا، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا، ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا، ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے معافی چاہے گا، ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعا مانگے گا۔ غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا ہی کا ذکر ہوگا۔ یہ چیز در حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ دوسری جتنی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں، اور انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب اور اس کی زبان دائماً اس کے ذکر سے تر رہے۔ یہ حالت انسان کی ہو تو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے اور نشو و نما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو۔ اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو، اس میں محض مخصوص اوقات میں یا مخصوص مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کی سی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبرگیری کی وجہ سے چل رہا ہو۔ ناظرین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے۔
جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری ان کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں ہے، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو انہوں نے مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے، بشرط یہ کہ دل سے اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کیا جائے۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ ضرور کیجئے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں، یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگ رشک کریں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو انشاءاللہ کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمانا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا نیکیوں میں دل لگنے لگ جاتا ہے، اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کے میں جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی گمان اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت اور ہر انسان کی خواہش ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام کے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند جگہ پر شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، تو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے کہ افطاری کے وقت آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانوں کی پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔
البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے کہ اے بندے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورۃ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی جو کہ امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ سورۃ الاخلاص کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت 100 غضب کے دروازے بند کرتا ہے، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم دیتا ہے۔ 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا کرتا ہے۔ ناظرین، جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو دولت مند ہو جائے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ ناظرین، افطاری کا وقت صرف روزہ کھولنے کا لمحہ نہیں بلکہ قبولیت دعا کی وہ ساعت ہے جو شاید پورے دن میں دوبارہ نصیب نہ ہو۔ یہ چند منٹ ہمارے گناہوں کی معافی، ہماری دعاؤں کی قبولیت اور ہمارے نصیبوں کی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی دسترخوان پر بیٹھیں اذان کا انتظار کریں اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو اس چھوٹی سی تسبیح کو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنا لیں۔ ممکن ہے یہی چند الفاظ اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ ہماری برسوں پرانی پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون نازل کر دے اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم افطاری کے ان قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ ذکر الہی سے انہیں روشن کریں گے تاکہ ہمارا رمضان واقعی رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے اور ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔
ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر تو نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر شامل ہو جائیے۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے کس کی بگڑی سنور جائے، کس کا کام بن جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔